سورہ اخلاص کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم سورت ہے جس سورت کا دوسرا نام ہی سورہ توحید ہے۔ سورہ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توحید۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ میری ذات کا تعارف کیا ہے۔ آئیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی کتاب کتاب التوحید جلد نمبر 1 سے عقیدہ توحید کے تصور کو سمجھنے کے لیے کچھ معاونت لیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی آیہ کریمہ کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ توحید کہتے کسے ہیں۔ تو توحید کی جو تعریف کی جاتی ہے، آئمہ لغت نے جو تعریف کی وہ لکھتے ہیں کہ التوحید و تفعیل من الوحدہ، کہ توحید الوحدہ سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کا ایک قرار دینا، کسی بھی شے کا ایک قرار دینا توحید کہلاتا ہے۔ لیکن جب یہ توحید رب کائنات کی ذات کی طرف لے کے جائیں گے تو مفہوم بنے گا کہ اللہ کی توحید سے مراد اس چیز کا اعتقاد رکھنا اور یہ عقیدہ قائم کرنا کہ رب کائنات کی ذات اپنی صفات خاصہ میں اور افعال خاصہ میں وہ واحد و یکتا ہے۔ یعنی اگر صرف لفظ توحید بولیں گے تو لفظ توحید کا لغوی معنی ہوگا کسی شے کو ایک قرار دینا، لیکن جب اس لفظ کو رب کائنات کی ذات کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا واحد و یکتا ہونا، اللہ رب العزت کی صفات کا واحد و یکتا ہونا، اللہ رب العزت کے افعال کا واحد و یکتا ہونا، اور رب کائنات کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے افعال کا کسی کا بھی شریک نہ بننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو جب یہ لغوی اعتبار سے لفظ توحید کو سمجھ گئے تو اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، میں صرف اب اشارہ دینے لگا ہوں، تو اس کتاب میں حضور شیخ الاسلام نے ائمہ علوم الکلام اور ائمہ علوم العقیدہ نے جو توحید کی تعریفات بیان کی ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ حضرت امام ابو جعفر الطحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ توحید کی بڑی جامع تعریف کی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام ابو الحسن الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ توحید کی جو تعریف کی وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں جن الفاظ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ ہیں۔
حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تعریف کی، آپ فرماتے ہیں انہو فی ذات ہی واحد لا شریک لہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ توحید، عقیدہ توحید یہ ہے کہ رب کائنات کو اس کی ذات میں ایسا وحدہ لا شریک مانا جائے کہ اس جیسا اور کوئی نہ ہو، اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ فرد لا مثیل لہ، اس کی ذات کو ایسا منفرد مانا جائے جس کا مثل کوئی نہ ہو۔ صمد لا ضد لہ، اس کو ایسا بے نیاز مانا جائے جس کی ضد کوئی نہ ہو۔ منفرد لا ند لہ، وَإِنَّهُ وَاحِدٌ قدیم لا اول لہ، اس کی ذات کو ایسا ازلی مانے، ایسا قدیم مانے، ایسا اول مانے کہ نہ اس کی طرح کا کوئی اور قدیم ہو، نہ اس کی طرح کا کوئی اور ازلی ہو، نہ اس کی طرح کا کوئی اول ہو۔ بس عقیدہ یہ ہو کہ قدیم بھی وہی، ازلی بھی وہی، اول بھی وہی، ان ساری کی ساری صفات میں وہ واحد و یکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آگے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا بدایت لہ، وہ ذات وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ ایسا ازلی ہے کہ جس کی ابتدا نہیں، وہ ہر ابتدا سے پہلے، وہ ہر قدیم سے قدیم، وہ ہر ازل سے ازلی، مستمر الوجود لا آخر لہ، اس کا وجود ایسا چھپا ہے جو قیامت تک اور آخر تک ہے، ازلی بھی وہ ہے، اول بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ہے۔ پھر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلمات پہ غور کرتے چلے جائیں۔ آپ رب کائنات کی جب صفات خاصہ کو بیان کرتے ہیں تو صفات خاصہ کو بیان کرتے ہوئے رب کائنات کی ذات کو جب بیان کرتے ہیں کہ الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ مالک کائنات کی ذات اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہو بکل شیء قدیر، وہ ایسی ذات ہے جو ہر شے پہ قدرت رکھتی ہے، کائنات کی ہر مخلوق اس کے احاطہ قدرت میں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ امام غزالی نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ جب یہ ابتدائی طور پہ ہم لفظ توحید اور عقیدہ توحید کو سمجھنے کی طرف آ رہے ہیں، اب سامعین محترم میں بات کو آسان کرتا ہوں، چونکہ احباب یوں نہ کہیں کہ ساری کی ساری باتیں مشکل ہو گئی۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی اس پہ غور کریں۔ رب کائنات فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ ابھی آپ کی توجہ لفظ قل سے آگے آگے چاہوں گا۔ هو اللہ احد، وہ اللہ، اونچا بولیں گے اور اونچا بولیں، ایک ہے۔ اب سامعین محترم، اس آیہ کریمہ میں ایک تو نہیں آیا، اس آیہ کریمہ میں تو اللہ فرما رہا ہے ہو واللہ احد۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ ایک کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ لفظ احد کا ترجمہ ہی اردو زبان کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر لفظ احد کو نکالیں گے، غور کریں گے، سوچیں گے
تو لفظ احد کا جو معنی بنے گا وہ واحد و یکتا ہونا، اصل ترجمہ ہے یکتا، جس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ رب کائنات کی ذات کو عقیدہ کے اعتبار سے ہم واحد نہیں مانتے۔ اب ان الفاظ پہ غور کیجئے گا، اللہ رب العزت کی ذات کو اعتقاداً ہم ایک نہیں مانتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات اعتقاداً ایک نہیں ہے، لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید میں ہم بنظر عمیق دیکھتے ہیں تو کئی مقامات پر اللہ رب العزت کا واحد ہونا بیان ہوا ہے۔ اب انسانی ذہن سوال کرتا ہے کہ اسی قرآن کے اندر کئی مقامات پہ اللہ رب العزت کا ایک ہونا بیان ہوا ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتقاداً اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اب سامعین محترم، جن مقامات پر بھی اللہ رب العزت کا ایک ہونا بیان ہوا، واحد ہونا بیان ہوا، ان مقامات کو نکالیں، مطالعہ کریں، وہ سارے کے سارے مقامات وہ ہیں جن میں کلام کفار سے ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے گا، جن مقامات پہ اللہ کا ایک ہونا بیان ہوا ہے ان مقامات پر کلام کن سے ہے؟ کفار سے ہے۔ ارے کفار وہ ہیں جو درجنوں خداؤں کے ماننے والے، معاذ اللہ، جو سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے، جب کلام کفار سے کریں، جب کفار کو رب کائنات کی ذات سمجھانے لگیں، چونکہ وہ درجنوں خداؤں کو مانتے ہیں، سینکڑوں خداؤں کو مانتے ہیں، ان کو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ کفار کے ساتھ کلام ہوگا تو کہیں گے کہ ہمارا خدا ایک ہے، لیکن جب اسی خدا کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کے اعتبار سے مسلمانوں میں بیٹھ کر عقیدہ بیان ہوگا تو آپس میں بیٹھ کر رب کائنات کی ذات کا ایک ہونا بیان نہیں کریں گے، رب کائنات کی ذات کا احد ہونا بیان کریں گے۔ اب یہ لطافت آپ سمجھ چکے ہوں گے، اگر بات کفار سے ہو تو اللہ رب العزت کا ایک ہونا، واحد ہونا بیان ہوگا، لیکن اگر جب مسلمان بیٹھے ہیں، ایمان والے بیٹھے ہیں، رب کائنات کی ذات پہ یقین رکھنے والے بیٹھے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے بیٹھے ہیں، تو سامعین محترم پھر اللہ رب العزت کی یکتائی کا بیان ہوگا، پھر اللہ کی احدیت کا بیان ہوگا، پھر بات یہ ہوگی کہ وہ احد ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنی جو بنیاد قائم کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اعتقادی اعتبار سے احد مانتے ہیں، واحد کیوں نہیں مانتے؟ تو سامعین پھر غور کریں کہ واحد کہتے کسے ہیں، یعنی ایک کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیں واحد تین طرح کا ہوتا ہے، واحد عددی، واحد نوعی اور واحد جنسی۔ واحد عددی یعنی گنتی کے اعتبار سے ایک ہونا، اس کی تعریف سن لیں تو یہ سارے کا سارا راز آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جو کاؤنٹنز میں، گنتی میں ہم ایک دو پڑھتے ہیں، ایک کی تعریف یہ ہے نصف الاثنین، نصف الاثنین یقال لہ واحد، دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں، دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں۔ گویا جب ایک ماننا ہے تو لازم ہے کہ ایک سے پہلے دو کو مانا جائے، جب دو کو آدھا آدھا کریں گے تو
ایک کا وجود بنے گا۔ تو سامعین محترم، اگر رب کائنات کی ذات کو ہم واحد عددی مانیں تو واحد عددی ماننے سے پہلے دو کا ماننا ضروری ہے۔ تو اگر رب کائنات کی ذات کو دو مانتے گئے تو ایمان ہاتھ سے نکل گیا، شرک ہو گیا، چونکہ اللہ رب العزت دو ہو نہیں سکتے، وہ احد ہے اور واحد جنسی۔ انسان ایک جنس ہے، جنس کے اعتبار سے تو سب انسان ایک ہیں، لیکن اس جنس کے اندر اربوں انسان ہیں کہ نہیں؟ ہم سارے کیا بیٹھے ہیں؟ اونچا بولیں گے، انسان بیٹھے ہیں۔ ہماری جنس تو ایک ہے لیکن ہم خود ایک نہیں ہیں۔ اگر اس اعتبار سے بھی معاذ اللہ اللہ کو ایک مانا تو پھر بھی شرک ہو گیا۔ پھر واحد نوعی، پھر ہماری ایک نوع ہے، اس نوع کو جیسے جانور کہا جاتا ہے، حیوان ناطق، بولنے والا جانور یا حیوان، تو انسان اس نوع کے اندر بھی آتا ہے۔ اب جتنے بولنے والے ہیں ان کی نوع تو ایک ہوگی لیکن اس کے اندر وہ ایک نہیں ہوں گے۔ تو ان ساری جہات سے اگر دیکھتے چلے جائیں تو رب کائنات کی ذات جو ہے وہ کسی بھی نہ نوع میں آتی ہے، نہ جنس میں آتی ہے، نہ واحد عددی میں آتی ہے۔ رب کائنات کی ذات، رب کائنات نے جب خود اپنا تعارف کروایا تو فرمایا ہو واللہ احد۔ اے ایمان رکھنے والو، جب میری ذات کے اعتبار سے عقیدہ قائم کرو تو یاد رکھو اعتقاداً میں واحد نہیں ہوں، میں احد ہوں، ذات میں بھی یکتا، افعال میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا۔ ہر شے میں میری صفات خاصہ ہیں، افعال خاصہ ہیں۔ اگر ان افعال صفات ذات کی سمجھ آ گئی تو عقیدہ توحید مکمل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر،